اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ پیر کے دن کا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے کے بہت زیادہ کمالات ہیں۔ میں اپنی ویڈیو کی طرف آؤں گی، اس سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت بتاؤں اور پھر میں آپ کو آج کے اس وظیفے کے حیران کن معجزات بھی بتاؤں گی کہ آخر اس وظیفے سے آپ کو کون سے خاص معجزات حاصل ہوں گے۔ حضور نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ یا کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک بالکل سفید لباس اور نہایت سیاہ بالوں والا ایک شخص آیا۔ اس پر نہ کوئی سفر کا اثر تھا اور نہ ہی ہم میں سے کوئی شخص اسے پہچانتا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گھٹنے رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ زانوں پر رکھ دیے اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور طاقت ہو تو کعبۃ اللہ کا حج کرے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بار پھر ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پاک اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لائے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ امت پر مہربان دو جہاں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اللہ پاک کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ پھر اس نے عرض کی، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا، جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ عرض کی، قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ فرمایا، لونڈی اپنے مالک کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے جسم، مفلس اور بکریاں چرانے والے بلند و بالا گھروں کی تعمیرات میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہوں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کچھ دیر رکا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر جانتے ہو وہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا، اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو اس میں ایک بات یہ کہ حضرت جبرائیل امین نوری فرشتے ہیں، بلکہ تمام نوری فرشتوں کے سردار ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نور سے پیدا کیا گیا، اور آپ نے آ کر یہ بھی بتا دیا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ قیامت کی نشانیاں یہ ہیں جو اس میں بتائی گئیں۔ تو ہم اس حدیث پاک سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو معلوم تھا کہ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے غیب جانتے ہیں، اور یہ بات بھی جانتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ یہی وجہ ہے انہوں نے سوال کیا کہ مجھے بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اس میں مختلف نشانیاں بتائیں گی کہ مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مہینے کی طرح اور مہینے ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگ گئی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی۔ زکوٰۃ دینا لوگوں پر ایسا مشکل ہوگا کہ اس کی تاوان سمجھیں گے۔ علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں۔ مرد اپنی عورت کا فرما بردار ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، اپنے احباب سے میل جول رکھے گا اور باپ سے جدائی اختیار کرے گا۔ مسجد میں لوگ چلائیں گے، گانے باجے کی کثرت ہوگی، اپنے اگلوں پر لعنت کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے۔ ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھی، بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے۔
تو یہ تھی کچھ قیامت کی نشانیاں۔ پیر کے دن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ پیر کے دن بہت ہی خاص فضیلت پیر کے دن کو ملی ہے۔ اس کو ہم پیر شریف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس دن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ اپنی پیدائش کے دن میں روزہ رکھا کرتے، تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر شریف کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا اسی دن یوم ولادت ہوا، لہٰذا میں اپنے یوم ولادت منانے کے طور پر اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو پیر کا دن اس لیے بھی خاص مانا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بعض لوگ ہر کام شروع کرتے ہیں پیر شریف کے دن تاکہ ان کا ہر کام بہتر ہو جائے۔ تو پیر کے دن جو بھی کام کیا جائے وہ بہت ہی اچھا رہتا ہے، بہت ہی کامیاب رہتا ہے۔ آپ لوگ پیر کے دن اپنے اکثر کام شروع کیا کریں۔ اور آج جو میں آپ کے لیے اس کے دن کا ایک خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں، بہت ہی خاص ہے۔ بعض ایسے میری بہن یا بھائی ہیں جو کہ گھریلو جھگڑوں میں ملوث ہیں، یا خاندان میں جو جھگڑے ہیں ان میں ملوث ہیں، یا میاں بیوی کا جھگڑا ہے جو کہ ختم نہیں ہو رہا، بہن بھائی کا جھگڑا ہے، بھابھی نند کا جھگڑا ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہے، یا کہ دیور بھابھی کا جھگڑا ہے، جیٹھانی اور دیورانی میں جھگڑا ہے۔ گھر میں جو بھی جھگڑے ہیں ان کو ختم کرنے کا آج یہ روحانی وظیفہ ہے۔ آپ کسی طرح سے بھی کوئی بھی آپ کے گھروں میں لڑائی جھگڑا، خاص کر کے میاں بیوی، تو اکثر جو ہیں وہ رشتے ختم اسی وجہ سے ہو رہے ہیں، گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے، ایک دوسرے کو نہ جاننے پہچاننے کی وجہ سے۔ تو آج آپ لوگ کے لیے جو میں یہ وظیفہ لے کر آئی ہوں، آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کی کرامات یہ ہیں، اس وظیفے کی برکتیں یہ ہیں کہ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کی تمام لڑائی جھگڑے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، اور آپ لوگ امن و سکون سے رہیں گے۔ کس طرح سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے؟ وظیفہ آپ نے پیر شریف کے دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پیر کے دن جب طلوع آفتاب ہوگا، طلوع آفتاب کے بعد جو پہلی ساعت یعنی پہلی جو گھڑی ہوتی ہے، طلوع آفتاب کے بعد یا پھر جب سورج مکمل طور پر بلند ہو جاتا ہے، اگر طلوع آفتاب کے بعد آپ نہیں کر سکتے تو جب سورج مکمل بلند ہو جائے یا سورج غروب ہونے سے پہلے، اب 3 وقت ہیں، یا طلوع آفتاب کے فوری بعد، یا جب سورج بلند ہو جائے، یا جب سورج غروب ہونے سے چند منٹ چند سیکنڈ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک نمک کا پیکٹ لے لینا ہے۔ اب پورا پیکٹ ہو وہ آپ نے کسی کھلے برتن میں ڈال لینا ہے۔ جب آپ نے اس کو کسی کھلے برتن میں ڈال، اب آپ نے اس پر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، یعنی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ نے درود ابراہیمی اول آخر 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اپنی تعداد کو کم نہیں کرنا، اور اس کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ، ٹھیک ہے، 1000 مرتبہ آپ نے، اس سے کم نہیں ہو تعداد کرنی، 1000 مرتبہ آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ یہ عمل دیکھیں میں نے سامنے اسکرین پر لکھ لیا، آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ اس کو اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے، تلفظ کو دھیان رکھنا ہے، تلفظ نہیں ہوگا صحیح تو آپ کا یہ وظیفہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ آپ نے پڑھنا ہے یا لطیف، یا ودود، یا جامع، یا لطیف، یا ودود، یا جامع۔ یہ آپ نے 1000 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر آپ نے اس نمک پہ میں دم کر لینا ہے، پھونک لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہ نمک کسی برتن میں ڈال لینا ہے، کسی ڈبی وغیرہ میں ڈال لینا ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ وہ نمک آپ نے کھانے میں استعمال کرنا ہے، پانی پینے میں، جس جگہ بھی کھانا میں استعمال ہوتا ہے آپ نے وہ تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے رہنا ہے، اور اس ڈبے میں دوسرا نمک ڈالتے رہنا ہے۔ یہ نمک آپ نے ختم نہیں ہونے دینا، جیسے ہی نمک ختم ہونے لگے آپ نے اس میں اور نمک ڈال کے رکھ لینا ہے، دوبارہ سے اس وظیفے کو نہیں رکھنا، اور سالوں سال اس نمک کو آپ نے چلاتے رہنا ہے، چاہے
ایک چمچ ہی نمک کیوں نہ بچ جائے، آپ نے اس میں نیا نمک ڈال لینا ہے، لیکن نمک کو ختم نہیں ہونے دینا۔ اگر غلطی سے نمک ختم ہو بھی جائے تو آپ نے دوبارہ سے یہ عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ اس عمل سے، اس نمک سے گھریلو جھگڑے مکمل ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے بچے بہت زیادہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں تو بھی آپ یہ کر لیں، بہت زیادہ ضد کرتے ہیں تو بھی آپ یہ عمل کر لیں، اور اس کے بعد آپ کے بچے بہت زیادہ نالائق ہیں، پڑھائی میں نہیں صحیح، تو آپ پھر بھی ان کو یہ عمل کر کے پلا سکتی ہیں۔ اور یہ بہت ہی باعمل یہ وظیفہ ہے، اس عمل کی عام اجازت ہے۔ تو آپ لوگ بس کمنٹ میں میسج کرتے رہیں اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر ضرور شیئر کیا کریں، اور پھر دیکھیں کہ یہ ڈبے میں رکھ لیں، اس میں تھوڑا تھوڑا گھر میں جو نمک استعمال ہوتا ہے اس ڈبے میں ڈالتے رہیں، پورے گھر میں آپس میں محبت رہے گی، جس نے یہ عمل کرنا ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک لائک کریں، اور بیل آئکن کا جو بٹن ہے اسے پریس کر دیا کریں تاکہ جو بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں وہ بآسانی سے آپ تک پہنچ سکے۔ اور اپنے بھائیوں بہنوں کو لائک بھی ضرور کریں، شیئر کریں، تاکہ وہ بھی جان سکیں کہ ایسی ہی اچھی اچھی باتیں سیکھیں اور اس سماج میں اس دنیا میں اس معاشرے میں رہ سکیں۔ تو جن لوگوں نے ہمیں دعا میں یاد رکھا ہے، جلدی سے جلدی اللہ تعالیٰ ان کی یاد رکھے، اور اگلی دعا کا باعث بہت ہی زیادہ آپ لوگ ایمان کمنٹ میں میسج کر دیں، انشاءاللہ آپ کا نام خصوصی یا نشانی کر لیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔